خواجہ ہندولی مرشد ناقصہ ہادی کاملہ خواجہ خواجگاہ خواجہ ہندولی. آخری شعر ہے، میرے خاص نظر کر رہا ہوں تب کہوں گا کہ دھڑکنے نام تیرا جپے روز و شب، دھڑکنے نام تیرا جپے روز و شب، مرتے دم تک تیرا ذکر ہو زیر لب، مرتے دم تک تیرا ذکر ہو زیر لب. بس یہی ایک تمنا ہے ورد زباں، بس یہی ایک تمنا ہے ورد زباں، خواجہ خواجگاہ خواجہ ہندولی نائب مصطفیٰ شاہ ہندوستاں، خواجہ خواجگاہ خواجہ ہندولی. دعاؤں کے ساتھ مکہ سماعت کر لیں تقریر کا. بالکل زندگی کے ساتھ کہ لب ہلے بھی لب میں ان سے بڑی معذرت ہے جو اردو نہیں کیچ کر پاتے، توجہ چاہوں گا کہ لب ہلے بھی نہیں مدعا مل گیا، مدعا یعنی مراد مل گئی، لب ہلے بھی نہیں مدعا مل گیا، نور کو در سے تیرے خدا مل گیا، لب ہلے بھی نہیں مدعا مل گیا، نور کو در سے تیرے خدا مل گیا، چھوڑ کر تیرا دربار جاؤں کہاں، چھوڑ کر تیرا دربار جاؤں کہاں، خواجہ خواجگاہ خواجہ ہندولی نائب مصطفیٰ شاہ ہندوستاں، خواجہ خواجگاہ خواجہ ہندولی. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے 2 دن سے جب سے میں عرس محدث اعظم سے فارغ ہوا، سیدھے کچوچا شریف سے نیپال گیا، نیپال سے دوسرے دن یعنی کل مراد آباد تھا یو پی، اور آج آپ کی محبت کی چھاؤں میں کل پھر میں بندیل کھنڈ جھانسی چلا جاؤں گا. رات یعنی نیند جو ہے وہ ٹرین میں ہو رہی ہے اور باقی کام دن میں ہو رہا ہے، اس لیے میں کسی ادھر ادھر پتلی گلی میں نہیں جاتا بغیر کسی علم کے تاخیر کے. جس آیت کریمہ کے حسین جز کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، سیدھے ولی آتا ہوں. میری نظر جتنی سہانی گھڑی پہ ہے اتنی ہی خود اپنی گھڑی پہ ہے، اور ٹرین ہے میری اجمیر شریف سے، تو ظاہر سی بات ہے جلسہ تو اپنے نردھارت سمے سے ضرور ویلمب ہے، لیکن ٹرین بالکل ویلمب نہیں ہے. ارشاد ربانی، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. کیا کہنے آپ ذرا غور کریں، تیور دیکھیں اس آیت میں. اے مومنو ایمان لے آؤ. Those who believe us do believe. کبھی آپ نے سنا ہے کہ اگر کسی نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو
اور اتنا کھا لیا ہو کہ سانس لینے کی گنجائش نہ ہو، اس سے کوئی کہے گا اے پیٹ بھر کے کھانے والے کھانا کھاؤ؟ نہیں کہے گا، تحصیلیں حاصل ہے۔ آپ کے گاؤں میں رمضان شریف میں حافظ جی قرآن شریف سنا رہے ہیں، اور اتنا اچھا سنایا، اتنا اچھا سنایا کہ لقمہ تو بڑی بات ہے، ہچکی کی بھی گنجائش نہیں۔ اور 27 رمضان کو جب ان سے مسافہ کرنے لوگ گئے، کسی نے کہا اے حافظ جی حفظ کرو، ڈنڈے سے ماریں گے۔ ارے کم سے کم تو نہ بول، تو نے تو میرے پیچھے پورا قرآن سنا۔ اسی کو تحصیل حاصل کرنے، جو چیز حاصل ہے اسے حاصل کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر مخاطب ایمان والے نہ ہوتے تو اللہ پاک یہ نہ کہتا اے ایمان والے، اے لوگوں کہتا، یا ایھا الناس آمین، اے لوگوں ایمان لے آؤ، بات سمجھ میں آتی، اے عرب والو ایمان لے آؤ، بات سمجھ میں آتی، اے مکے والو ایمان لے آؤ، بات سمجھ میں آتی، اے مدینے والو ایمان لے آؤ، بات سمجھ میں آتی، مگر اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یا اللہ یہ کیا مانگتا ہے؟ راز کیا ہے؟ جب مکمل حافظ قرآن سے یہ نہیں کہتے کہ حفظ کرو، روزانہ فتویٰ دینے والے مفتی سے نہیں کہتے کہ فتویٰ سیکھو، کسی نیتا سے نہیں کہتے کہ نیتا بنو، کسی پیٹ بھر کے کھائے سے نہیں کہتے کھا لے تو بھوکا ہے، تو پھر اللہ پاک نے ایمان والوں سے کیوں فرمایا اے ایمان والو ایمان لے آؤ؟ مطلب صاف، تمام مفسرین کا اس بات پہ اجماع، فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی پکے مسلمان بن جاؤ۔ اے مسلمانوں ذرا ڈھنگ کے مسلمان بن جاؤ، اور آسان کر دوں، اے نام کے مسلمانوں کام کے مسلمان۔ انفارچونیٹلی ہم لوگوں کا حال یہ ہے، یہ وڈمبنا ہے، اللہ ماشاءاللہ اللہ نے جنہیں محفوظ رکھا اپنے کرم سے، میں ان کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثر کا حال کیا ہے؟ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے ابا مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، اس لیے ہم مسلمان۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام پرکاش سنگھ نہیں بلکہ عبد الرحمان ہے، بس سچی بات یہی ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم گوشت کھاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے چھوٹا ہے کہ بڑا ہے۔ میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سننا کیا چاہیں، اور جہاں جس ٹریک پہ ٹرین آ جائے گی وہ اسی پہ دوڑانا۔ ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں، ہم تو بس اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم جب پیدا ہوئے تو اس وقت بھجن کیرتن نہیں بلکہ کان میں اذان دی گئی، اور ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی۔ We are just like a photocopy of Muslim۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کی طرح ٹوپی پہنتے ہیں، مسلمانوں کی طرح ہفتے میں ایک دن جمعہ میں چلے جاتے ہیں، مسلمانوں کی طرح ہم کبھی کبھی جلسہ جلوس میں بیٹھتے ہیں، مسلمانوں کی طرح عید میں سوئی شب برات میں حلوہ، محرم میں کھچڑا کھا لیتے ہیں۔ ہم اس لیے مسلمان، ہم اس لیے مسلمان نہیں، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرایا، ہم وہ مسلمان نہیں جن کا نام سن کر کے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں دھرتی کب آ جاتی، ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے اپنی جان کی بازی کھیل کر مصطفیٰ جان رحمت کے وجود کی حفاظت فرمائی، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے انطاکیہ کے گرجا گھروں میں گھس کر اذان دے دی، ہم وہ مسلمان نہیں کہ جن کا نام سن کر
دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ اب وہ مسلمان نہیں ہے جو نبی کے وضو کے قطرے کو بھی زمین پہ گرنے نہ دے۔ ہم وہ مسلمان نہیں جنہوں نے نبی کا ایک اشارہ پا کر کے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو 313 تھے لیکن سامنے لشکر جرار کو لوہے کے چنے چبوا دیے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے تصور سے ایران کا شیش محل ٹوٹ جائے اور کسرا کی آگ بجھ جائے۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آ جائے۔ ہم سے کہا جا رہا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ، مطلب ایسے مسلمان بن جاؤ کہ تیرا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا دیکھ کر غیر بھی یہ کہے ارے جب بندہ ایسا ہے تو اس بندے کا مولا کیا۔ اے ایمان والو پکے مسلمان کیا بن جاؤ؟ پکے مسلمان، بی آنیسٹ مسلم، ٹنا ٹن پکے مسلمان بن جاؤ۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ میرا تعلق خانقاہ سے ہے تو صوفیاء کرام کا بھی مشرف بیان کروں۔ وہ صوفیاء کرام جن میں کوئی جنید بغدادی ہے، کوئی سری السقطی ہے، کوئی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے، کوئی سلطان الہند غریب نواز ہے۔ یہ اس آیت سے کیا سمجھتے ہیں؟ تفسیرات صوفیہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، مطلب یہ ایسے مسلمان بن جاؤ، توجہ ایسے مسلمان بن جاؤ کہ 24 گھنٹہ تمہیں یہ خیال رہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے یہ سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب تم چلو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، بولو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، کھاؤ تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، نماز پڑھو تو خیال کرو اللہ دیکھ رہا ہے، روزہ رکھو تو خیال کرو اللہ دیکھ رہا ہے، جب تم حج کرو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، زکوٰۃ دیتے وقت اللہ دیکھ رہا ہے، تیری نیکیوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، تو جو برا کر رہا ہے اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے، حرام بھی دیکھ رہا ہے، حلال بھی دیکھ رہا ہے۔ اے مسلمان پکا مسلمان بن، یعنی یہ سوچ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، 24 گھنٹہ خیال کر کے اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرا وجدان کہتا کہ اگر تیرا یہ ایمان بن گیا تو شراب کی بوتل کو تو ہاتھ نہیں لگائے گا، دل بولے گا اللہ دیکھ رہا ہے، بدکاری تو نہیں کرے گا، عقیدہ بولے گا اللہ دیکھ رہا ہے، بری نظر سے کسی کو نہیں دیکھے گا، اندر سے آواز آئے گی اللہ دیکھ رہا ہے، نہ تو جھوٹ بولے گا، نہ شراب پیے گا، نہ گناہ کرے گا، نہ بدکاری کرے گا، نہ بدعملی کرے گا، نہ بدکرداری کرے گا، نہ زناکاری کرے گا، نہ حرام خوری کرے گا، بلکہ جب اس کی طرف قدم بڑھے گا تو اندر سے آواز آئے گی مت کر، چھوڑ دے، تو کیا سمجھتا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ ارے بندوں کی نظر کو مولا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تیرا 24 گھنٹہ اسی رنگ میں گزرا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل بولے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ تکبیر، نعرہ صلاۃ، حضور تاج العلماء۔ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ دیکھ، اگر یہ عقیدہ ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب آپ اچھے بندے ہیں۔ کیا ہے؟ بندہ ہے، کیا ہے؟ اور یہ عقیدہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو پھر بندہ بندہ نہیں، بندہ نواز۔ وہ دیکھ رہا ہے یعنی میں غریب ہوں، میں دیکھنے لگا یعنی غریب نواز۔ وہ دیکھ رہا ہے یعنی میں خادم ہوں، میں دیکھ رہا ہوں یعنی میں مخدوم ہوں۔ وہ دیکھ رہا
یعنی میں مرید ہوں مرید، مگر جب میں دیکھنے لگا تو مرید مرید نہ رہا، اپنے پیر کی مراد بن گیا۔ تو اس منتر کو اپنا لو، پکے مسلمان بن جاؤ، اور یہ خیال کرو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھے۔ پکے مسلمان بن جاؤ۔ تو بات چل رہی تھی ہم کیسے مسلمان، ہمیں ہونا کیا چاہیے تھا اور ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں۔ ہم وہ مسلمان ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور بالکل اچھی طرح یاد ہے آپ کے پڑوس میں پربت سر میں حاضر ہوا تھا۔ میں نے امت مسلمہ کی خیریت کے حوالے سے کہ وہ کتنی اچھی امت ہے ایک سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ ادھر میرے پاس جانے کا نہ موقع ہے نہ ٹائم ہے، صرف ایک ٹچ کر کے آگے بڑھوں گا کہ تم وہ ہو کہ بندوں نے نہیں مولا نے تمہاری تعریف کی، اور یہ کہہ کر کی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بے مثال شاندار امت ہو تمام امتوں میں جو ظاہر کی گئی لوگوں کے لیے۔ ہمارا کردار تو یہ ہونا چاہیے۔ لیکن سب سے زیادہ ڈینجر چیز جانتے کیا ہے جو ہمیں ایمان کی لذت سے محروم کرتی ہے؟ تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ صوفیانہ بات بھی ہو جائے، پھر میں اسی پہ آؤں گا جس پہ آپ لوگ نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے جلسوں کی ایک بہت بڑی وڈمبنا ہے کہ نعروں کے چکر میں مقرر وہ بات نہیں کر پاتا جس کی سماج کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تھوڑا سا میں 5-10 منٹ میں لے چلتا ہوں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وہ ریئرز کیا ہے؟ ہم جب زمین کو کھودتے ہیں، یہاں تو مائننگ بہت ہوتی ہے راجستھان میں، تو چیزیں نکلتی ہیں کہ نہیں معدنیات، پتھر بھی نکلتے ہیں، ٹائٹینم بھی نکلتے ہیں، پلیٹینم بھی نکلتے ہیں، گولڈ سلور اللہ جانے کیا کیا نکلتا ہے۔ سب اس لیے نکلتا ہے کیونکہ سب اللہ نے ہمارے لیے، ڈیزل بھی ہمارے لیے، پیٹرول بھی ہمارے لیے، گھاسلیٹ بھی ہمارے لیے، صبح صبح کھانے والا آملیٹ بھی ہمارے لیے، دریا کی پاپلیٹ بھی ہمارے لیے، اور بچوں کی چاکلیٹ بھی ہمارے لیے۔ ارے اب تو مسکرا دو یار، اس پر کوئی جی ایس ٹی نہیں ہے۔ How much you can smile whenever، جتنا چاہو۔ اور ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ ذرا گھبراتا ہے۔ مسکرا کے جب فریش ہوئے تو ذہن کو وہیں لائیے۔ ہم جب کھدائی کرتے ہیں تو اکثر کھودنے والوں کو اس بات کا ایکسپیرینس ہوگا کہ جب ہم ڈگنگ کرتے ہیں، اس میں ڈگنگ کرتے ہیں تو ڈگنگ کے دوران کبھی کبھی لیئرز آتے ہیں، اور وہ لیئرز ہمیں نیچے جانے سے روکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قیمتی مٹیریل زمین سے نکالنا ہے، مگر پتھر کی ایک لیئرز آتی ہے، کیا آ گئی؟ اب اس کو پورے پتا چلا 4 دن اسی کو توڑنے میں لگ گیا، خدا خدا کر کے وہ لیئر ٹوٹی، پھر پہنچے ایک چیز ملی قیمتی، پھر نیچے گئے ایک اور لیئر آ گئی، ایک اور پرت آ گئی، موٹی پرت، اسے توڑتے توڑتے کئی دن گزر گیا۔ انہی لیئرز کو رکاوٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہماری کھدائی کرنے میں موٹی موٹی یہ رکاوٹیں۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں اے مومنو ایمان لے آؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ پاک فرماتا ہے جو میری راہ میں جہاد کرتے ہیں، آج کل تو جہاد کو کمانے ہی گھما کے پھیر دیا گیا ہے، جو میری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کی راہیں آسان کرتے ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، بلکہ تمام مفسرین کی یہاں جہاد سے مطلب اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنی خواہشات کو، آکانچھاؤں کو، اچھاؤں کو اپنا غلام بنائے۔ بات اجمیر کے پڑوس کی ہے تو ایک مثال دیکھیں۔ حضور غریب نواز جب اجمیر شریف میں تھے، اس زمانے میں ایک وید رہتا تھا، جوگی کا تو واقعہ آپ نے سنا، ایک وید تھا، اللہ نے اس کے ہاتھ میں کمال کا شفا دیا تھا، کیسی بیماری ہو پڑیا کھلاتا تھا ٹھیک۔
سرکار غریب نواز کو اچانک بخار تیز ہوا اور اتنی شدت سے بخار چڑھا کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ آپ کے خادموں میں سے خادم تھے حضرت خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ۔ عرض کیا حضور اگر اجازت ہو تو فلاں ٹیلے پہ ایک وید رہتا ہے، اس کو بلا لو، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا دیا ہے، وہ جس کو دوا دیتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا بلا لو۔ وہ آیا، اس نے نبض وغیرہ پکڑی، اس کے بعد اپنے جھولے سے پڑیا نکالا، سرکار غریب نواز کو دیا، حضور نے کھایا اور تھوڑی دیر میں بخار جاتا بالکل سوست ہو گئے۔ اٹھ کے بیٹھے غریب نواز تو فرمایا اے وید یہ بتا تو صاحب ایمان نہیں ہے، پھر بھی ایسا تیرا کیا عمل ہے کہ اللہ نے تیرے ہاتھ میں اتنا شفا دیا؟ تو کرتا کیا ہے؟ توجہ چاہوں، تیرا عمل کیا ہے؟ تو اس وید نے کہا بابا جی میرا کوئی عمل نہیں، بس میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ نفس اگر کہتا ہے بریانی کھاؤ تو میں چٹنی روٹی کھاتا ہوں، نفس کہتا ہے سو جاؤ تو میں جاگ جاتا ہوں، وہ کہتا ہے جاگتے رہو تو میں سو جاتا ہوں۔ یعنی جو میری انترآتما، جو میرا نفس امارہ، اگر وہ مجھے کسی لذت کی طرف بلاتا ہے تو میں اس سے دور چلا جاتا ہوں، نفس کی مخالفت کرتا ہوں، اس کا ویرود کرتا ہوں، اس کی اگینسٹ جاتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، سرکار نے فرمایا تب تو ایمان کیوں نہیں لے آیا، کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ اس نے تھوڑی دیر اپنے سر کو دل کی طرف جھکائے رکھا اور 2-3 منٹ کے بعد اس نے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ جب پڑھ لیا تو غریب نواز نے فرمایا اتنا ٹائم تو نے کیوں لیا کلمہ پڑھنے میں؟ کہا بابا میں نفس کیا ویرود کرتا ہوں، جب آپ نے کہا کلمہ پڑھو تو میں نے اپنے نفس میں جھانکا، دیکھیں یہ کیا کہتا ہے، یہ مجھ سے کہہ رہا تھا مت پڑھ کلمہ مت پڑھ، اور میں مخالفت کرتا ہوں، میں نے پڑھ لیا اور اس پڑھنے نے مجھے ہدایت بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہے مخالفت نفس۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں ہم ان کی راہیں آسان کرتے ہیں، اور جہاد کی قبیل میں سے یہ ہے کہ اپنے شعور، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، بات تھوڑی بھاری ہے مگر میں سمجھا کے جاؤں گا، اپنے شعور کو بیدار کرو۔ اے مسلمانوں اپنے ایمانی شعور کو زندہ کرو، تم صرف نام کے مسلمان بن گئے، صرف اس لیے مسلمان ہو کہ تمہارے ابا مسلمان، تمہارا نام اسلامی۔ اپنے اس مردہ شعور کو جو تمہاری ایمان کی زمین کے اندر، اسے کھدائی کر کے نکالو، اسے بیدار کرو۔ تمہارا شعور تمہارے ایمان کی زمین کے اندر پہنچ چکا، کھود کے اسے بیدار کرو، اسے نکالو اور خود کو پہچانو۔ تم وہ نہیں ہو جسے عام لوگ سمجھیں، تم وہ ہو جسے رب نے خیر امت کا تاج پہنایا۔ تم نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرایا، تم نے جان کی بازی لگا کر ایمان کی حفاظت کی۔ اپنے اسی ایمانی شعور کو جو دوڑتی بھاگتی دنیا میں اندر جا چکا ہے، اپنے اس ایمانی شعور کو جو آپ رات دن دوڑتے بھاگتے کماتے دنیا داری کا شکار ہو کے زمین کے اندر دھس چکا ہے، تیرا وہ ایمانی شعور میرے دوستو جو دنیا کی رنگریلی اور رنگینی کو دیکھ کر کہیں جا کر چھپ چکا ہے، اب تک آن پڑا، اس ایمانی شعور کو بیدار کرو، اسے برسر پیکار کرو، اسے منظر عام پہ لاؤ، اس ایمانی شعور کے تاج کو اپنے سر پہ رکھو اور ایسے مسلمان بن کے چلو کہ جب تم چلو تو تمہیں دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے۔
انفارچونیٹلی ہمارا وہ ایمانی شعور جو ہے وہ اندر ہے اور ہمیں ڈگنگ کر کے کھدائی کر کے اسے نکالنا. زمین سے جب ہم خزانہ نکالتے ہیں تو بڑی بڑی پرتیں آتی ہیں رکاوٹ بن کر. ایمان کی زمین ہے اور ایمان کے شعور کو ہمیں نکالنا ہے تو اس میں بھی بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں. پہلی رکاوٹ کیا؟ ارشاد ربانی ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. نظر فریب بنا دی گئی. دنیا کی یہ سندرتا تمہارے لیے جس کی سندرتا کے موہ میں تم اتنے موہت ہو گئے کہ تم یہ بھول گئے کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی شہوتوں کی محبت. شہوت سمجھے؟ شہوت کو ہندی میں جو ہے کہا جائے تو واسنا کہتے ہیں. لسٹ ایک ایسی سیکسول سرکمسٹانسز کی جس سے اچھی دنیا میں کوئی چیز لگتی نہ ہو. ایک پیاس، ایک واسنا. اس دنیا کی واسنا میں تم گھر گئے. 6 بڑی بڑی لیئرز ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے کھدائی میں. جب تک ہم اسے توڑیں گے نہیں ہم اپنے ایمان کے شعور کو نکال نہیں سکتے. پہلی پرت ہے حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت کی شہوت. جب ہمارے سامنے کوئی نامحرم خاتون ہوتی تو ہم اپنے تمام اسلامی اطوار کو معاذ اللہ بھول جاتے ہیں. اپنی انہی نگاہوں کو گناہوں کا گنجینہ بنا دیتے ہیں. نظریں بد اس پر ڈال ڈال کر اپنی نظروں کو ناپاک کرتے ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس گناہ سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں نکاح کی سنت عطا فرمائی ہے. قابل مبارکباد ہے جو اپنی شادی کی تقریبات میں بندوں کو نہیں مولا کو یاد کرتے. لیکن یہ سنت ہے نکاح، وہ سنت جو ہمیں گناہوں کی آلودگی سے بچاتی ہے. صحابہ کا کردار گواہ ہے کہ اگر ایک شادی کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ابھی نفس کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ دوسری کر لیتے تھے. ابھی نہیں تو گم ہو جاتے کہ اپنے گھروں کا ماحول اس عورت کی وجہ سے خراب کر دیتے. ایک نوجوان لڑکی ہماری زندگی میں کیا آئی؟ ہم نے باپ کی شفقتوں کو بھولا دیا، ماں کی ممتا کو بھولا دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی سے محبت مت کرو، کرو، خوب کرو، مگر ایسی کرو جیسی جناب آدم نے حوا سے کی، ایسی کرو جیسی حضرت ابراہیم نے سارہ سے کی، ایسی کرو جیسی جناب یوسف نے زلیخا سے کی، ایسی کرو جیسی جناب موسیٰ نے صفورہ سے کی، ایسی کرو جیسی ہمارے نبی نے خدیجہ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ سے کی، ایسی محبت کرو جیسی علی نے فاطمہ سے کی. یہ تھوڑی نہ کہ وہ آئی اور تم اس کی محبت میں اتنا گم ہو گئے کہ ماں کو ماں نہ سمجھا، باپ کو باپ نہ سمجھا. ایک نوجوان لڑکی کی کم وقت مسکراہٹ کے سامنے اپنی بوڑھی ماں کو دھکے مارنے والوں، کبھی تم نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ تیری بیوی نے تجھے تب پیار کیا جب تیرے پاس کھلانے کے لیے روٹی تھی، تب پیار کیا جب پہنانے کے لیے کپڑے تھے، تب پیار کیا جب ٹھہرانے کے لیے مکان تھا، بیوی نے تب پیار کیا جب تجھے پہلانے کے لیے تیرے شریر میں طاقت تھی، مگر ماں نے تو اس وقت بھی تجھے نہیں چھوڑا جب تو اتنا کمزور تھا کہ دودھ کی بوتل بھی اپنے ہاتھ سے نہیں اٹھا پاتا تھا. تم نفس کے بندے بن کر ماں باپ کے احسانات کو بھول بیٹھے. 4 پیسے تیرے ہاتھ میں کیا آ گئے؟ تو بھول گیا کہ کس نے مجھے چلنا سکھایا، کس نے مجھے بولنا سکھایا، کس نے مجھے اٹھنا بیٹھنا اور سونا سکھایا. یہ پہلی لیئر ہے. نوجوانوں، اپنے مردہ ضمیر کو اگر تمہیں زندہ کرنا ہے،
ایمان کے شعور کو بیدار کرنا تو کھدائی کرتے وقت یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے وقت سب سے پہلے اپنی اس عادت کو بدلنا ہوگا اور ایسا بن کے چلنا ہوگا کہ تیری نگاہیں حرام کاری سے بچ کر مصطفیٰ کی وفاداری کی طرف بڑھتی رہے۔ پہلی لیئر ہے، اسے توڑنا پڑے گا۔ دوسری کیا ہے؟ والبنین، بچوں کی محبت، اور اس محبت کو بھی واسنہ کہا ہے، شہوت کہا ہے، لذت کہا ہے۔ اب اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، ان کے پالن پوشن میں ہم اتنے زیادہ گم ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں تھے۔ آئے تھے اپنی مرضی سے جاؤ گے؟ ہمارا آنا ہماری مرضی سے نہیں، ہمارا جانا ہماری مرضی سے نہیں، تو پھر ہمارا جینا ہماری مرضی سے کیسے ہو؟ ہم اتنا گم ہو جاتے، کھو جاتے کہ ہم یہ بھول جاتے کہ ہم اس دنیا میں پہلے تھے نہیں، بعد میں رہیں گے نہیں، نہ ہمارا اتیت ہے نہ ہمارا بھوشیہ ہے، تو ہمارا ورتمان کیسے سنبھو؟ اب اپنے ایمان کے شعور کو اگر بیدار کرنا تو اس دوسری پرت یعنی بچوں کی محبت کی واسنہ کو بھی توڑنا ہوگا اور ایسا بندہ بن کے نکھرنا ہوگا کہ دنیا سمجھ جائے کہ یہ اپنی اولاد سے زیادہ صاحب میلاد سے محبت ہے۔ تیسری لیئر کیا ہے؟ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ حصہ ہماری ماں بہنوں سے جڑا ہے۔ خوبصورت رنگ برنگے الگ الگ ڈیزائن میں سجے سونے چاندی کے گہنے، کس کو محبت نہیں ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اب میں گہنا، اللہ اکبر، کیا کہنا۔ عورتوں کا تو حال یہ ہے کہ ان میں آپس میں کمپٹیشن چلتا ہے، ان کے پاس یہ گہنا ہے تو میرے 3 تولے کا ہے تو میرے پاس 3.5 تولے کا ہو، ان کے پاس 3.5 تولے کا ہے تو میرے پاس 4 تولے کا ہو، یعنی بھاری بھی ہو اور اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ واری بھی ہو جائیں۔ یہ لسٹ ہے، یہ واسنہ ہے جو ہمارے ایمان کے شعور کو اور دھسا رہا ہے۔ اگر ایمان کے شعور کو نکالنا تو ان گہنوں کے پردوں کو توڑنا پڑے گا تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ سونے چاندی کے یہ زیورات اپنی جگہ پر، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت اپنی جگہ پر۔ یہ نہ کل میرے ساتھ تھے، نہ آج میرے ساتھ ہے، نہ کل میرے ساتھ رہیں گے۔ ایمان کی دولت تو ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ والخیل المسومہ، سجے ہوئے گھوڑے، آج کی زبان میں کہا جائے تو یہ مرسیڈیز BMW، یہ بینٹلی، یہ قیمتی گاڑیاں، یہ کیا ہے؟ ان کی بھی شہوت ہے۔ اس نے انووا لیا ہے تو میں کرسٹا لوں گا، اس نے کرسٹا لیا ہے تو میں فراری لوں گا، اس نے فراری لیا ہے تو میں بینٹلی لوں گا، اس نے بینٹلی لیا تو میں مرسیڈیز لوں گا۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس کو ہمیں لے کے جا رہی ہے جہاں ہمیں نہیں جانا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ایمان کے شعور سے دور کر رہی ہیں، ہمارے ایمانی ضمیر کو دھسا رہی ہیں۔ اس لیئر کو توڑ دو تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ مسلمان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی تقدیر کا۔ والانعام والحرث، میں ان دونوں کو ایک ساتھ بیان کر دوں۔ انعام، تمہارے وہ جانور جنہیں تم پالتے ہو، مویشی۔ آج کے زمانے میں کہا جائے تو پراپرٹی، اس کا اتنا فلیٹ اجمیر میں ہے، اتنا جے پور میں ہے، میرا بھی اتنا ہو جائے۔ اس دوڑ بھاگ میں، اس تگو میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ 60-70 سال کی زندگی ہماری، مگر بھاگتی دوڑتی دنیا نے ہمیں اسی کمپٹیشن میں لگا دیا۔ اگر اپنے ایمان کے شعور کو نکالنا ہے زمین سے تو پھر اس لیئر کو بھی توڑو، اس
اس پتھر کو بھی توڑو تاکہ تمہارے دل کے اندر کسی کی جاگیر کی محبت نہ ہو، صرف اپنے پیر کی محبت۔ اور آخری چیز ہے والحرث، تمہاری کھیتیاں، تمہارا 10 بیگھہ کھیت، 20 بیگھہ کھیت، 50 بیگھہ کھیت، یہ کمپٹیشن یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس رکاوٹ کو توڑو، اپنے ایمانی شعور کو ایمان کی زمین سے نکالو، اس کے لیے اس پتھر کو توڑ دو تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ یہ مسلم قوم ہے۔ مسلم اسے اپنی پراپرٹی سے زیادہ اپنے دین سے محبت، یہ کسی چیز کو میرا نہیں کہتی، میرا اسی کو کہتی ہے جو قیامت میں اس کے گھر۔ یہ میرا لفظ بڑا ڈینجر ہے۔ میرا مائک، میرا مرید، میرا بیٹا، میرا بھائی، بڑا خطرناک لفظ ہے میرا۔ سارا فتنہ اسی میرے کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک خبر آئی کہ فلسطین میں بم دگا 50 لوگ مر گئے، ہلاک ہو گئے، اسی میں ایک جو ہے وہ ہر سور کرتا، پورا گاؤں سوگ میں ڈوب گیا۔ ایک تھا لیکن گاؤں میں کسی گھر میں چولہا نہیں جلا، کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا تھا جو میرا تھا۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، جو میرا تھا، ہمارا تھا۔ یہ ہمارا کتنا ڈینجر ہوتا ہے کہ یہ انسان کے سکون کو چھین لیتا ہے۔ 1000 لوگ مر گئے مگر کوئی ہمارا نہیں تھا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ 10 لاکھ سے زیادہ پچھلے 10 سال میں عراق میں مر گئے، ہمارا ایک وقت کا کھانا نہیں چھوٹا کیونکہ کوئی ہمارا نہیں تھا۔ اتنے لوگ افغانستان میں مر گئے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں کیونکہ کوئی ہمارا نہیں تھا۔ اتنے لوگ فلسطین میں اور شام میں ہلاک ہو گئے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں کیونکہ کوئی ہمارا نہیں تھا۔ مگر انہی میں کوئی ہمارا ہوتا، کوئی اپنا ہوتا، ہم سکون کر پاتے؟ بتاؤ، سکون سے رہ پاتے؟ یہ میرا بڑا خاص ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کو میرا کہتے ہیں اس سے اپنے دل کو جوڑ لیتے ہیں، اپنے دل کو جوڑ لیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو آپ خوش ہوں گے یا آپ کا پڑوسی؟ بولیے یار، ایک دم نرسری کے جی کا سوال۔ مجھے لگا شاید اردو ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ گھر میں بچہ پیدا ہوگا، پٹاخے آپ داغیں گے یا آپ کا پڑوسی داغے گا؟ آپ داغیں گے نا، کیوں؟ کیونکہ میرا بیٹا۔ ابا اس لیے خوش ہوئے کہ میرا بیٹا، ماما اس لیے خوش ہوئے میرا بھانجا، چاچا اس لیے خوش ہوئے میرا بھتیجا، بھائی اس لیے خوش ہوا میرا بھائی۔ پڑوسی کا ہے خوشی مناوے، اس کا کون میرا تھا؟ تو کسی کے میلاد پر، ایک جملہ آ گیا، کسی کے میلاد پر خوشی وہی مناتا جو کسی کو میرا سمجھتا۔ تم اپنے باپ کو کہتے ہو میرا باپ، اپنی ماں کو کہتے ہو میری ماں، اپنے بھائی کو کہتے ہو میرا بھائی۔ اسی طرح ہم اہل سنت، ہم مسلمان اپنے نبی کو کہتے ہیں ہمارا نبی۔ اور ربیع الاول کی 12 کو جھنڈے ہم اٹھاتے ہیں کیونکہ ہمارا نبی، میلاد ہم مناتے ہیں کیونکہ ہمارا نبی، نعتیں ہم پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارا نبی، خوشیاں ہم مناتے ہیں کیونکہ ہمارا نبی، سبیلے ہم نکالتے ہیں کیونکہ ہمارا نبی، جلسے ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمارا نبی۔ تو ہم اپنے نبی کو اپنا سمجھتے ہیں، اس لیے میلاد مناتے ہیں۔ وہ کیوں مناوے جو اپنا سمجھتے ہی مجھے لگا کہ میں بہت زیادہ ڈوز دے رہا ہوں اصلاح کی، تو ایک آدھ بات آپ کے دل والی بھی کرنی ہے۔ اب کچھ سنتولت ہوا ماحول، پھر وہیں ہم توجہ چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے میرا، اتنا ڈینجر ہوتا ہے، جہاں لگ جائے وہیں دل انوالو ہو جائے۔ اے ایمان والو، ایمان لے آئے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں پکے مسلمان بن جاؤ، یعنی کوئی چیز یہ نہ سمجھو کہ میری۔ جب یہ
دنیا ہی تیری نہیں تو تیرا بھائی تیرا کیسے؟ تیرے گھر والے تیرے کیسے؟ میرا تو وہی ہے جو کہیں ساتھ نہ چھوڑے. یہ دنیا یہ تو ساتھ چھوڑنے والی. پہلے ہم آتما جگت میں تھے, روحوں کی دنیا میں. جب تک اللہ نے چاہا ہم حکم ہے دنیا بدلو. ہم چل کے باپ کی پیٹھ میں آ گئے. اپنی یاترا دیکھیں آپ. جب تک اللہ نے چاہا ہم وہاں. حکم ہوا دنیا بدلو, ہم ماں کے پیٹ میں آ گئے. اب 4 مہینہ 6 مہینہ 8 مہینہ 9 مہینہ جب تک اللہ نے چاہا ہم شکم مادر میں ہیں. ان دا ووری آف مدر. حکم ہوگا دنیا بدلو, ہم یہاں آ گئے. اس مصیبتستان میں, ٹینشنستان میں, الجھنستان میں. سب کچھ یہی ہے, سارا لفڑا ہے, جھگڑا سب یہی ہے. جب تک اللہ چاہے گا ہم یہاں 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال. بس اب کوئی سنچری نہیں مارتا. پہلے لوگ بھوکے مرتے تھے, اب کھا کھا کے مر رہے ہیں. یہ ہائی پرٹینشن ہے تو بلڈ شوگر ہے تو کولیسٹرول ہے تو تھائرائیڈ ہے, کھا کھا کے مر رہے ہیں. جب تک اللہ چاہے گا ہم یہاں. حکم ہوگا دنیا بدلو, ہم قبر میں چلے جائیں گے. کہاں؟ پیچھے والے بولو. will be enter into the grave. قبر میں چلے جائیں گے. اب جب تک اللہ چاہے گا ہم قبر میں. 1000 سال 2000 سال 3000 سال جب تک اللہ چاہے گا ہم کہاں ہوں گے؟ زور سے بولو. قبر میں, برزخ میں. حکم ہوگا دنیا بدلو, تو ہم انشاءاللہ محشر میں چلیں گے. in the day of judgment محشر میں چلے جائیں گے. جب تک اللہ چاہے گا ہم میدان محشر میں. ایک لمحہ, ایک ساعت, ایک گھڑی, ایک آن, ایک لحظہ, ایک مومنٹ جب تک وہ چاہے گا ہم رہیں گے. حکم ہوگا دنیا بدلو, تو انشاءاللہ ہم جنت میں چلیں گے. تو یہ بتاؤ ہم مریں گے علماء کی توجہ کیا ہے. When we will die, ہم مریں گے کب؟ We are just transferring from the world to another. ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو رہے ہیں. اسی منتقلی کی وجہ سے تو مومن کے مرنے کو انتقال کہا جاتا ہے. ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا میں انتقال کر رہے ہیں. ہم مریں گے کب؟ پیچھے والوں کی توجہ. ہم مریں گے کب؟ مریں گے کب؟ ارے ان جاہل جماعتیوں کو سمجھاؤ جو ماد اللہ نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھتے ہیں. ان سے کہو جاہلو, ارے موت, توجہ رہے, موت ایک معمولی انسان کو نہ مٹا سکی تو پھر حبیب رحمان کو کیا مٹا. نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم مریں گے. ہم تو ایک دنیا سے دوسری دنیا انتقال کر رہے ہیں. اور آپ کو بتاؤں, اللہ مسبب الاسباب, اس نے کوئی چیز بلا وجہ نہیں کی. ہر چیز کا اس نے ایک سبب بنایا. فاعل حقیقی وہی ہے لیکن اس نے سبب ضرور بنایا. جیسے جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین سے بخار اٹھتا ہے, وہ اوپر جاتا ہے خلا میں, وہاں H2O کا فارمولا ہوتا ہے, ہائیڈروجن اور آکسیجن ملتے ہیں, پھر بادل گھر کے آتا ہے, پانی بنتا ہے, وہ پانی برستا ہے. اس پانی کو برستے دیکھ کر سائنسداں کہتا ہے بادل برسا رہا ہے, مسلمان کہتا ہے اللہ برسا رہا ہے. کرنے والا اللہ, لیکن اللہ ہر چیز کا ایک سبب رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ جیسے شادی ہوئی تو ہماری ولادت کا ایک مقصد بنا, لیکن پیدا کرنے والا تو فاعل حقیقی اللہ ہی. ایسے اس نے ہمارے یہ جو منتقلی ہے, ٹرانسفر, اس کا بھی ایک سبب رکھا ہے. ہم آتما جگت میں تھے, روحوں کی دنیا میں, وہاں سے ابا کی پیٹھ میں آئے. اس کا ریزن, کارن, سبب کیا بنا؟ امر رب. زور سے بولو, کیا بنا؟ اللہ کا آدیش. اس نے کہا کن ہو.
باپ کی پیٹھ سے چل کے ماں کے پیٹ میں آئے. اس کا سبب کیا بنا؟ سنت نکاح. کیا بنا؟ یہی واحد اسلامی طریقہ ہے، شرعی استعمال ہے عورت کا. ورنہ آج کل ہمارے سماج میں غیر شرعی استعمال عورتوں کا بھرا پڑا ہے. صابن تیل میں عورت، ہر دکان میں عورت، کوئی پروڈکٹ خریدو تو عورت، موبائل چلاؤ تو عورت، ہر جگہ عورت. غیر شرعی استعمال. صرف ایک شرعی استعمال یہ ہے، اللہ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اگر کوئی عورت پسند آ جائے تو اپنے آپ کو حرام سے بچا کر اس سے نکاح کر دو. یہ سنت نکاح جس کی وجہ سے ہم ایک دنیا سے چل کے دوسری دنیا میں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب بات نکاح کی چلی ہے، یہ جلسہ بھی اسی اپلکش میں ہو رہا ہے، تو ایک بات میں اور کہتا چلوں تاکہ ایک دم کلیئر ہو جائے. اللہ نے انسانوں کو بھی پیدا کیا، جانوروں کو بھی. ہمیں بھی بھوک دی، انہیں بھی بھوک دی. ہمیں بھی پیاس دی، جانوروں کو بھی. بولیے ہمیں بھی اس نے واسنا اور لست دیا، شہوت دی، اسے بھی شہوت دی. مگر فرق کیا ہے؟ جانور کو جب بھوک لگتی ہے تو جو اس کو سمجھ میں آتا ہے کھا لیتا ہے. انسان سوچ سمجھ کے کھاتا ہے، اور مسلمان حرام اور حلال دیکھ کے کھاتا ہے. کیا حلال ہے وہ کھاؤں، کیا حرام ہے وہ نہ کھاؤں. ہر جگہ نہیں کھاتا. جانور کو جب پیاس لگتی ہے کہیں بھی منہ مار لیتا. انسان یہ سوچتا ہے کہ صاف ستھرا پانی پیے، لیکن مسلمان ایک قدم آگے سوچتا ہے، پانی صاف بھی ہو، پاک بھی ہو، حرام نہ ہو، نہ وہ شراب ہو، نہ بیئر ہو، ایسی کوئی چیز نہ ہو جس کے ممانعت ہو. ایسے ہی شہوت، سیکس، یہ انسان کی بھی ضرورت ہے، یہ جانوروں کی بھی ضرورت ہے. مگر جانور اپنی یہ ضرورت پوری کرنے میں کوئی تمیز نہیں رکھتا، جہاں چاہتا ہے منہ مار لیتا ہے. انسان اپنی ضرورت کو اسی سے پوری کرتا ہے جو اس کی ضرورت کو پوری کرے. لیکن مسلمان صرف ضرورت اسی سے پوری کرتا جسے اللہ نے اس کے لیے حلال کیا، اور وہ طریقہ سنت نکاح نے عطا کیا. نکاح وہ عظیم سنت جو بندے کو گنہگاری کے دلدل سے نکال کر پرہیزگاری کے پٹ پہ پہنچا دے. نکاح وہ سنت جو انسان کی نگاہوں کو پاک کر دے. نکاح وہ سنت جو وچاروں کا شدھیکرن کر دے. نکاح وہ سنت جو خیالوں کی پرواز کو محدود کر دے. نکاح وہ سنت جو بیٹی اور بہو کے فرق کو واضح کر دے. نکاح وہ سنت جو اپنی ارکھانگنی کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو پوری کر کے گنہگاری کے دلدل سے نکال کے باہر کر دے. اس لیے میرے دوستو، صوفیہ فرماتے ہیں اگر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے تو نکاح کر لے، کیونکہ نکاح کرنا تیرے ایمان کا آدھا حصہ. سمجھ میں آ گئی؟ میں نے کہا بات اس پہ چل رہی تھی تو چلا لوں. ایک کارن نکاح بنا ہمارے اس دنیا میں آنے کا. اچھا، اب اس دنیا سے ہم جائیں گے، اگلی دنیا قبر ہے. وہاں جانے کا کارن کیا بنا؟ قبض روح. کیا بنا؟ زور سے بولو. حضرت ملک الموت نے روح کو قبض کر لیا، ہم اس دنیا سے چل کے اس دنیا میں پہنچ گئے. اب اس دنیا کے بعد اگلی دنیا میدان محشر. وہاں جانے کا کارن کیا بنے گا؟ سبب کیا بنے گا؟ سور اسرافیل. حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، سارے مردے اپنی قبروں سے نکل کے محشر میں پہنچ جائیں گے. آگے ذرا دل تھام کے سنیں. محشر کے بعد اگلا اور آخری اسٹیشن مسلمان کا ہے جنت. وہاں جانے کا کارن کیا بنے گا؟ آواز آئی شفاعت مصطفیٰ. حضور ہماری سفارش کریں گے، ہم جنت میں چلے جائیں. تو ہم مریں گے کب؟ بات پھر وہیں آ کے اٹک گئی. ہم مریں گے کب؟ اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت.
ہر نفس کو موت کا مزہ ہاں چکھنا ہے، کھانا نہیں ہے، پیٹ بھرنا نہیں ہے، صرف چکھنا۔ اور چکھنا کسے کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں؟ اگر دال میں نمک چکھنا ہے تو طریقہ بالکل آسان ہے، چمچ سے ایک بوند دال کو ہتھیلی پہ نکالا، یہ کیا ہے؟ یعنی جیب کو پتا چلا، حلق کو خبر ہی، بس اتنی ہی موت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ آئے گی، مزہ چکھائے گی اور ایک دنیا سے دوسری دنیا پہنچائے گی۔ اب اگر کوئی بہن 12 روٹی اور 24 بوٹی لے کے بیٹھے اور اس سے کوئی پوچھے ماں کیا کر رہی ہے، وہ جواب دے میں چکھ رہی ہوں، تو آدمی سوچے گا باپ رے باپ، جب چکھنے کا یہ حال ہے تو کھانے کا حال کیا؟ ہم نے کہا تھوڑا سا مسکرا لو تو مزہ آ گیا۔ اب آئیے ذہن کو وہیں لائیے، تو صرف چکھنا کیا ہے؟ بس ایک دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچنا ہے، اسی لیے موت ایک آن بھر کی آئی۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا، کل روح ذائقۃ الموت نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، توجہ رہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے کیونکہ میرے پاس نفس ہے، تجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، تیرے پاس نفس ہے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کے پاس نفس ہے۔ ہر انسان کو، جانور کو، پرند کو، چرند کو، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے کیونکہ سب کے پاس، بولو، نفس ہے۔ مگر مجھے بتاؤ، ہر سور کے غیور مسلمانوں، اس بندے خدا کو کون سا مزہ چکھنا ہے؟ اس غریب نواز کو کون سی موت کا مزہ چکھنا ہے؟ جنہوں نے، ارے وہ غوث اعظم، وہ غریب نواز، وہ داتا لاہوری، وہ مخدوم سمنانی، وہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار، وہ علی احمد صابر، وہ اشرف سمنانی، انہیں کون سا مزہ چکھنا ہے؟ ارے جن بزرگوں نے جیتے جی خود اپنے نفس کو مار دیا ہو، انہیں کون سا مزہ چکھنا ہے؟ کون سا مزہ چکھنا ہے؟ اس لیے فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں یہ موت ہمیں لے کے جائے، اس دنیا سے دوسری دنیا میں کچھ اور لے کے جائے گا ہمیں۔ موت جو ہے جسر الآخرہ، موت نہیں آئے گی تو آخرت میں بندہ جائے گا کیسے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، ایمانداری سے بتانا، پچھلے 2-3 سال سے تو جب سے یہ کووڈ کال چل رہا ہے، نہ جانے کتنوں کے ارمان دھرے کے دھرے رہ گئے، حج نہیں کر پا رہے ہیں، بھارتی مسلمانوں پہ خاص پابندی لگی تھی، 2 سال نہیں کر پائے، اب عمرہ کے لیے کھولا ہے، دعا کرو حج کے لیے بھی کھل جائے۔ لیکن ایمانداری سے بتانا، اگر آپ کے پاسپورٹ پر مدینے کا ویزا لگ جائے، خوشی ہوگی کہ نہیں؟ اس میں کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بے انتہا خوشی ہوگی۔ مدینے کا ویزا اگر 1 مہینہ پہلے لگ گیا تو ساری راتوں کی نیند اڑ جائے گی، دل میں کیا چلے گا؟ مدینہ جاؤں گا، گنبد خضرا دیکھوں گا، سنہری جالی دیکھوں گا، محراب نبوی دیکھوں گا، سوق المدینہ دیکھوں گا، جنت البقیع دیکھوں گا، مسجد نبوی دیکھوں گا، اس کے میناروں کو دیکھوں گا، کعبہ جاؤں گا، خانہ کعبہ دیکھوں گا، میزاب رحمت دیکھوں گا، صفا مروہ دیکھوں گا، باب کعبہ دیکھوں گا، مقام ابراہیم دیکھوں گا، جنت المالا دیکھوں گا۔ یہ تصور آپ کو سکون سے سونے نہیں دے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھے، بڑی ذمہ داری سے کہ موت، توجہ چاہوں گا، موت مدینے کے ویزے سے بھی زیادہ قیمتی، ویزے سے بھی زیادہ قیمتی، مدینے کے ویزے سے بھی زیادہ قیمتی۔ کیوں؟ کیونکہ جب مدینے جائے گا تو دیکھے گا کیا؟ دیکھے گا کیا؟ سنہری جالی دیکھے گا، محراب نبوی دیکھے گا، گنبد خضرا دیکھے گا۔ ارے جب موت
لگے گا تو نبی کا روضہ دیکھے گا روضہ، مگر جب موت آئے گی تو نبی کا چہرہ دیکھے گا چہرہ۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا موت جو ہے وہ مومنوں کا قید، دنیا جو ہے وہ مومنوں کا قید خانہ ہے۔ ہم سب کچھ یہی پہ لگا، الدنیا سجن للمؤمنین۔ کسی قیدی کو آپ نے دیکھا ہے کہ جیل میں مسکراتا ہوا جا رہا ہے، واہ 10 سال کی سزا ماشاءاللہ، ایسا دیکھا؟ ہنستا ہوا جا رہا ہے، روتا ہوا جاتا ہے۔ کیسے جاتا ہے؟ لیکن بیرک میں جو قیدی پہلے سے موجود ہے وہ مست ہے، خوش ہے۔ ہاں ایک اور آیا، ہم 4 تھے اب 5 تھے اب 6، وہ خوش ہے۔ آنے والا رو رہا ہے، پانے والے ہنس رہے ہیں۔ اور 14 سال کے بعد جب اسے رہائی ملی، ریلیز کیا، تو جانے والا ہنس رہا ہے۔ ابا سے ملوں گا، بابا سے ملوں گا، چاچا سے ملوں گا، بھائی سے ملوں گا، اماں سے ملوں گا، بیوی بچوں سے ملوں گا، خوش ہے۔ اور جن کے ساتھ وہ بیرک میں تھا وہ رو رہے ہیں، بڑا اچھا تھا آج جا رہا ہے، بڑا پیارا تھا آج جا رہا ہے، بڑا اچھا تھا آج جا رہا ہے، کبھی میرا سر یہ دباتا تھا، اس کا سر میں دباتا تھا، آج جا رہا ہے، کبھی مجھے لوریاں یہ سناتا تھا، میں اسے سناتا تھا، آج جا رہا ہے۔ جب وہ آیا تھا تو رو رہا تھا، سب ہنس رہے تھے۔ جب وہ جا رہا ہے تو ہنس رہا ہے، سب رو رہے ہیں بلا تشبیہ۔ اسی طرح جب بندہ اس دنیا میں آتا تو کیونکہ یہ قید خانہ اس لیے روتا ہوا آتا ہے، چیختا ہوا آتا ہے، چلاتا ہوا آتا ہے۔ اور اگر نہ روئے تو پھر نرس اسے الٹا کر کے ٹھوک بجا کے رولاتی ہے، اور جب وہ روتا ہے تب کہتی ہے سوستھ بالک، سچا بہترین لڑکا، بہترین ہیلتھی چائلڈ، اسے سچ سمجھتی ہے۔ اور وہ رو رہا ہے مگر گھر میں لڈو بٹ رہا ہے، کوئی ابا بن گیا، کوئی بابا بن گیا، کوئی ماما بن گیا، کوئی چاچا بن گیا، کوئی دادا بن گیا، کوئی نانا بن گیا۔ آنے والا بچہ رو رہا ہے لیکن پانے والے، گود اٹھانے والے پٹاخے داغ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ مگر 70-80 سال کے بعد جب جنازے کی چارپائی پہ اسے لٹا دیا گیا، 4 کاندھوں سے اٹھا کر قبرستان کے حوالے کیا گیا، تو گھر میں ماتم کا ماحول ہے۔ کسی کا سہاگ اجڑ گیا، کسی کا چمن اجڑ گیا، کسی کا بچہ یتیم ہو گیا، کسی کا باپ گزر گیا، کسی کا بابا چلا گیا، کسی کا دادا نانا چلا گیا، سب رو رہے ہیں۔ مگر وہ بندے مومن جنازے کی چارپائی پہ لیٹا ہوا رقص کر رہا ہے اور جھوم جھوم کے مسکرا کے کہہ رہا ہے، اے رونے والوں، آج تو مجھے آزادی ملی ہے، کاش کہ تم بھی وہ دیکھو جو میں دیکھنے جا رہا ہوں۔ کاش کہ تم بھی وہ دیکھو جو میں دیکھنے جا رہا ہوں۔ تبھی تو ایک مرد آہن، ایک بطل جلیل، ایک پکا سنی مسلمان ببانگے تو حل کہتا، اے موت آ، جس رنگ میں آ، جس ڈھنگ میں آ، جس طریقے سے آ، جس ماحول میں آ، ہم تجھ سے آنکھیں ملانے کو تیار ہیں۔ چاہے تو بم بن کے آ، چاہے تو تلوار بن کے آ، چاہے تو نیزہ بن کے آ، چاہے تو بھالا بن کے آ، چاہے تو گجرات میں آ، چاہے مظفر نگر میں آ، چاہے تو سیریا میں آ، چاہے تو فلسطین میں آ، چاہے تو عراق میں آ، ہر سنی تجھے گلے لگانے کو تیار ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو ہمیں مٹانے کے لیے نہیں بلکہ ہم غلاموں کو مصطفیٰ سے ملانے کے لیے۔ ایک نعرہ حیدری، یا علی یا علی، ایک نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ پکے مسلمان بن جاؤ، کیا بات، ریئل مسلم بن جاؤ، اور نہ بنے تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستان۔ اللہ پاک کا ارشاد آخری ٹکڑے پہ میں کیونکہ
مجھے ہر صورت میں 1 بجے یہاں سے نکلنا ہی نکلنا، اور تھوڑا سا تاخیر ہو گئی، بلکہ 1 بجے سے پہلے ہی نکلنا تھا، لیکن یہ ٹکڑا بڑا قیمتی ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ڈرو اس عذاب سے۔ ویسے تو ہر عذاب سے ڈرنا چاہیے، لیکن یہاں ایک خاص عذاب، ڈرو اس عذاب سے جس کی سزا ہم صرف ظالموں کو نہیں دیں گے۔ یعنی کچھ عذاب ایسے ہیں جو ظالموں کے ساتھ مومنوں کو بھی لے جائیں گے۔ اور یاد رکھو اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے، مطلب آٹے کے ساتھ گھن بھی پسے گا۔ وہ عذاب آئے گا ظالموں کی وجہ سے، مگر کئی عالموں کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ آئے گا فاسقوں کی وجہ سے، مگر عاشقوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ آئے گا کافروں کی وجہ سے، مگر مومنوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ حضرت ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس ٹائپ کا عذاب وبا کی شکل میں ہر 100-150 سال بعد آتا رہے گا، ہمیں چیتاونی دیتا رہے گا، ہمارے لیے ایک ویک اپ کال بن کے آئے گا۔ کبھی پلیگ بن کے آئے گا، کبھی ہیضہ بن کے، کبھی طاعون بن کے آئے گا، کبھی سوائن فلو بن کے، کبھی یہ اسپینش فلو بن کے آئے گا، تو کبھی کورونا، کبھی اومیکرون بن کے آئے گا۔ جاگو، یہ وہ وبا ہے جو آتی تو ظالموں کی وجہ سے ہے، مگر عالموں کو بھی لے جاتی ہے۔ آج ہم اس وبا کے شکار ہیں، پوری دنیا اس ویشوک مہاماری کی گرفت میں، اور تم چل رہے ہو اپنا وقت موبائلوں میں برباد کر۔ کیسے کیسے نوجوان دنیا سے رخصت ہو گئے، 20-22 سال کے کڑیل و گبرو جوان کووڈ-19 کی وبا کی چپیٹ میں آ کر انہوں نے جو ہے داغ مفارقت دے دیا، ہم سے دور چلے گئے۔ کل وہ چلے گئے، دن تم چلے جاؤ گے۔ یہ وبائیں بھیس بدل بدل کے آتی ہیں، کبھی بیماری بن کے آتی، کبھی اتیاچار بن کے آتی، کبھی ظالم حکمران بن کے آتی۔ حضرت خواجہ اویس، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بصرہ میں تھے، اور اس زمانے میں بصرے کا جو گورنر تھا بڑا ظالم اور سفاک، حجاج بن یوسف، نام سنا اس کا؟ جی کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ بڑا بربر، ایسا ظالم کہ اس کے ہاتھ جو ہے صحابہ اور تابعین کے خون سے رنگے، اتنا ظالم اور سفاک، نام کا مسلمان، فوٹو کاپی آف مسلم۔ بس اس نے اپنے جیون میں ایک کام بہت بڑا کیا، اور وہ اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اس کا جتنا احسان ہم یہ مہادیپ والے منائیں کم ہے۔ اس نے کیا کیا؟ قرآن میں زبر زیر پیش تو لگایا ہی، ساتھ میں نقطے بھی لگا دیے، یہ شین ہے، یہ صاد ہے، یہ ضاد ہے، یہ نون ہے، یہ میم ہے، نقطہ بھی لگا دیا، زبر زیر بھی لگا دیا، تاکہ بھارت، پاکستان، افغانستان، شری لنکا، ترکی اور بہت سارے ماوراء النہر کے ملک والے اسے پڑھ سکیں۔ آج جو قرآن ہمارے سامنے ہے، حجاج بن یوسف نے اسی پہ زبر زیر نقطے لگائے۔ یہ اس کا ایسا کارنامہ تھا کہ اللہ اگر اسے بخش دے تو اس کا فضل ہے، اور نہ بخشے تو اس کا عدل ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ مگر اتنا ظالم کہ کسی کو خاطر میں نہیں آتا، اپنے ہی سینئر کو مار کر کے بیک فٹ پہ ڈال کر کے خود کرسی پہ بیٹھ گیا، اتنا ظالم۔ اپنے زمانے میں اس نے بصرہ میں نوٹ بندی کی اور اپنا سکہ خود رائج کیا، اتنا ظالم تھا۔ لوگوں پر بھاری بھاری ٹیکس لگا دیتا تھا، ایسا ٹیکس کی جس کے بارے میں کسی نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، اس ٹائپ کا ٹیکس لگا دیا تھا، اتنا ظالم تھا۔ اس نے پورے میڈیا تنتر کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور ایسا کر لیا تھا کہ پوری خلافت امویہ وہی کرتی تھی جو حجاج بن یوسف چاہتا تھا۔ یہ میں حجاج کی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں اور تو نہیں چلے گئے نا؟ اسی ٹائپ کا کوئی پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، پہنچ گیا۔ میں بات حجاج بن یوسف کی کر رہا ہوں، اتنا ظالم اور سفاک
ایک نمبر کا پھیک. آپ وہیں سے وہیں رہیں گے, چلیے وہیں رہیں گے. جھوٹ بولتا. ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرید آیا. عرض کیا حضور, یہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم سفاک قاتل, یہ ہمارے سروں پہ مسلط ہے, حکومت کر رہا ہے, اللہ پاک اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ بات 1400 برس پہلے کی ہے, ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ حضرت خواجہ حسن نے جب سنا تو فرمایا ما جاء الحج الا بذنوبنا, حجاج بن یوسف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے. آج اللہ نے جو اسے ہمارے سروں پہ بٹھایا اس کی وجہ ہماری کرتوتیں ہیں, ہماری گنہگاریاں, ہماری آزاد روش ہے, ہماری سیاسی, ہمارا جھوٹ بولنا, ہمارا دھوکہ دینا, چند سکوں کے لیے ہمیں اپنے بھائی کو نقصان پہنچانا, ہماری غیبت کاری, ہماری بدکاری عیاری ہے. ذرا سوچو, اجمیر کے قرب و جوار میں بسنے والے مسلمانوں, ذرا غور کرو, 1400 برس پہلے کے مسلمانوں کو دیکھ کر خواجہ حسن نے کہا تھا ہم گنہگاروں کی وجہ سے حجاج بن یوسف ہمارے سروں پہ ہے. آج کے گنہگاروں کو وہ دیکھتے تو کیا کہتے, کیا کہتے؟ اب اگر اس سے بڑا ظالم ہمارے سروں پہ ہے تو we don't have a right to ask, ہمیں شکایت کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں, ہمیں انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں. اگر کوئی ظالم ہمارے سروں پر بیٹھ کر ہمارے مول ادھیکاروں کا ہنن کر رہا ہے تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں, اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے کو پکا سچا مسلمان بنا لیں. سچا مسلمان بنا لیں, اللہ سے ڈرنے والا مسلمان بنا لیں. یاد رکھنا, حضرت خواجہ اویس جنگل میں عبادت کر رہے تھے, بکریاں جو ہیں ان کی گھاس چر رہی تھی اور ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے ان کی بکریوں کی رکشا کرتا. خواجہ اویس کی بکریوں کی رکشا بھیڑیا کرتا. شیر ہوتا تو میں مان لیتا, کیونکہ شیر جو ہے بڑا غیرت مند ہوتا ہے, اگر کھا پی لے قاعدے سے تو شیر پھر کسی کو منہ نہیں مارتا. اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے ذاتی تجربہ ہے. اگر شیر کو کھلا دو تو you can walk with the lion, آپ شیر کے ساتھ ٹہل گھوم سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ٹہلنے کے لیے ذرا سینے میں شیر دل بھی ہونا چاہیے, اس بات میں آ رہی ہے نا. لیکن بھیڑیا تو ایسا درندہ ہوتا ہے کہ اگر گردن تک کھا لے, سانس لینے کی گنجائش نہیں, اور سامنے بکری یا ہرن دکھ جائے تو نوچے گا چاہے کھائے گا. اور یہاں خواجہ اویس عبادت کر رہے ہیں, بکریاں گھاس چر رہی ہیں اور بھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی رکشا کر رہا ہے. ایک راہگیر کا گزر ہوا, اس نے جب یہ ادبھت اوشوسنیہ منظر دیکھا تو پوچھا بابا اس بھیڑیے سے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ڈر نہیں لگتا؟ خواجہ اویس قرنی نے سر کو اٹھایا, فرمایا تو میری بات کرتا ہے, میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا, میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا. کہو کیوں؟ کہا سن, پہلے میں اس سے ڈرتا تھا, اب یہ مجھ سے ڈرتا ہے. جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا, اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا, جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا. اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کے دشمن تم سے ڈرے, اگر تم چاہتے ہو کہ مخالفین تمہاری تصور سے تھر تھر کانپیں, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام سن کر کفر کے ایوان میں زلزلہ آ جائے, تو تمہیں کوئی انیتک کاریہ کرنے کی ضرورت نہیں, آتنک کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں, تمہیں بندوق چلانے کی ضرورت نہیں, نیزہ اٹھانے کی ضرورت نہیں, تلوار گھمانے کی ضرورت نہیں. اگر تم خدا کے دشمنوں کو ڈرانا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو, تم اللہ سے ڈرو گے, خدا کے دشمن تم سے ڈریں. اس لیے جاگ جاؤ اور اے مسلمانوں پکے مسلمان بن جاؤ.
سچے مسلمان بن جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا سمانا پورے گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. واسطہ غسل الورا کا واسطہ خواجہ میاں کا واسطہ اولیاء کا گمنا ہو سے جزا کا. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. جس نے یہ محفل سجایا جس نے یہ پڑھ کر سونا یا سننے کے لیے جو آیا سب پہ ہو رحمت کا سایہ. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کار سازا بندہ نوازا بے نیازا پروردگارہ مالک و مولا اپنے حبیب کے صدقے میں اس محفل پاک کو قبول فرما. اے اللہ اس میں ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا سب قبول فرما. بانی محفل جنہوں نے شادی خانہ آبادی کے پرسعید موقع پر تیرے محبوب کی بزم کو سجایا ہے مولا ان کی نیت کو قبول فرما. اس بابرکت محفل کے صدقے میں زوجین کے مابین خوب محبتیں عطا فرما. اچھی ہم آہنگی عطا فرما. انہیں نظر بد سے بچا حسد حاسدہ اور ظلم ظالمہ سے بچا. مالک و مولا اس بستی کے ہر مسلمان پر اپنا فضل فرما. ان کی جان مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما. جو تیری رحمت کی جانب منتقل ہوئے انہیں اپنی رحمت میں پناہ عطا فرما. مغفرت فرما. جو بے روزگار ہو گئے برسری روزگار فرما. اور اے اللہ تو ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے. ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے پسند. ایسا امتی بنا دے جیسا امتی تیرے محبوب کو پسند. ایسا غلام بنا دے جیسا میرے پیر کو پسند. مالک و مولا تو ہم سب کے جائز مقاصد کی تکمیل فرما. خصوص جو علماء یہاں دین متین خدمت کر رہے ہیں امامت کے ذریعے تعلیم کے ذریعے مولا ان کے علم میں عمل میں صحت میں اقبال میں اور ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. اور اس پوری بستی تمام تر آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ و معمون فرما. حرمت الفاتحہ.
قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة